جب مصر کے پریشان بادشاہ کو حضرت یوسف نے بتائی خواب کی تعبیر۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ بتلایا گیا ہے۔ آپ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چہیتے بیٹے تھے۔ آپ کے کل 11 بھائی تھے، جس میں ایک سگا اور باقی سبھی سوتیلے بھائی تھے۔ اللہ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے ایک خواب دیکھا 11 ستارے اور چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، جسے آپ نے اپنے والدین محترم کو بتلایا تو انہوں نے اس خواب کو بھائیوں سے بتلانے سے منع کیا، مگر جب یہ بات بھائیوں کو معلوم ہوئی اور جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد بہت چاہتے ہیں تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنے کی غرض سے جنگل لے گئے اور ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا، اور یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کو بھی ڈرایا کہ اگر انہوں نے والد کو بتلایا تو وہ اسے جان سے مار دیں گے۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے کرتے میں بکری کا خون لگا کر اپنے والد کو بتلایا کہ ایک بھیڑیے نے انہیں مار کر جنگل میں لے گیا۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کے فریب اور مکر کو سمجھ گئے اور فرمایا بڑا چالاک بھیڑیا رہا ہوگا جس نے یوسف کو مار دیا اور کرتا بھی نہیں پھٹا، کہہ کر وہ رونے لگے۔ بیٹے کے غم میں وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی یعنی روشنی بھی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام کو روز ان کے سوتیلے بھائی آ کر دیکھتے کہ کہیں وہ کنویں سے باہر تو نہیں آ گئے ہیں، مگر اللہ نے آپ کو بچا لیا اور آپ اس کنویں میں 3 دنوں تک رہے۔ تبھی مصر کی طرف جانے والا ایک قافلہ ادھر سے گزرا اور اس میں سے ایک شخص نے جب اس کنویں کو دیکھا تو ڈول ڈال کر پانی نکالنا چاہا، تو اس ڈول کی مدد سے آپ کنویں سے باہر آ گئے۔ آپ کے بھائیوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اور پھر انہوں نے اسے 20 درہم میں ان قافلے والوں کو پاس بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں لائے گئے جہاں غلام کو بیچا جاتا تھا۔ آپ بے حد خوبصورت تھے، انہیں مصر کے امیر مصر نے خرید لیا اور اپنے شاہی محل لائے اور اپنی عورت زلیخا کے پاس لے گئے۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر اس کے بدکاری کا خیال پیدا ہو گیا، اور اس نے جب زبردستی کرنی چاہی تو آپ محل سے باہر کی طرف بھاگے، اور زلیخا نے جو انہیں پکڑنا چاہا تو آپ کا کرتا پھٹ گیا۔ تبھی اس کا شوہر عزیز مصر آ گیا۔ تب اس بدکار عورت نے سارا الزام یوسف علیہ السلام پر ڈالتے ہوئے ان پر الزام لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کسی چھوٹے بدھو کو لایا جائے جو بھی گواہی دے کہ گنہگار کون ہے، لہٰذا ایک 4 سال کا بدھا جو اتفاق سے قریب ہی تھا لایا گیا۔ اس بدھو نے کہا اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوتا پھر یوسف علیہ السلام گنہگار ہوتے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت گنہگار ہوگی۔ امیر مصر سارا ماجرا سمجھ گیا کہ یوسف علیہ السلام گنہگار نہیں ہیں بلکہ زلیخا گنہگار ہے۔ جب اس بات کی چرچا آس پاس بھی ہونے لگی تو امیر مصر نے بیوی کو بچانے کی خاطر یوسف علیہ السلام کو کارگار میں بھجوا دیا۔ قید خانے میں اپنے قیدیوں کو جو خواب کی تعبیر مطلب بتلائی تھی وہ سب سچ ہو گئے۔ تبھی مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 تندرست گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور دھان کی 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو گئے اور خواب کی تعبیر جاننی چاہی، مگر کوئی نہیں بتلا سکا۔ تو بادشاہ کے ایک ساقی نے جو کہ قید میں رہ چکا تھا اس نے اس کی تعبیر جاننے قید خانے میں جانے کی اجازت مانگی، اور پھر یوسف علیہ السلام سے مل کر بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر جاننی چاہی۔ تو آپ نے بتلایا کہ راجیہ میں 7 کھیتی سے جو اناج ہوگا اسے جمع کرو،
کیونکہ اس کے بعد 7 سالوں تک سوکھا پڑے گا اور دھان نہیں ہو پائے گی۔ تب یہ جمع ہوئی دھان کام آئے گی، اس کے بعد پھر ہریالی ہوگی۔ بادشاہ کو جب اس قاصد نے یہ سب بات بتائی تو بادشاہ نے انہیں قید خانے سے باہر لانے کا حکم دیا، مگر آپ نے جواب دیا کہ وہ تب تک قید خانے سے باہر نہیں آئیں گے جب تک ان کی بے گناہی سامنے نہیں آ جائے گی۔ تب بادشاہ نے ساری باتوں کی تصدیق کروائی تو زلیخا نے بھی اپنا جرم قبول کر لیا اور گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ تب بادشاہ نے انہیں قید خانے سے بلوایا اور ان سے اتنا زیادہ پربھاوت اور خوش ہوئے کہ اس نے آپ سے کہا، آپ جو چاہیں عہدہ لیں مگر اسی محل میں رہیں۔ تب آپ نے بادشاہ کے خزانے سے تقسیم کیے جانے والے غلے کا انتظام سنبھال لیا اور پھر بادشاہ نے حکومت اور سارے انتظامات ہی ان کے حوالے کر دی۔ اس کے خواب کے مطابق ہی 7 سالوں کی ہریالی کے بعد 7 سال سوکھا پڑا۔ اناج کی فروخت کرنے لوگ دور دور سے آنے لگے۔ اس دوران ایک روز یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی بادشاہ کے دربار میں غلہ لینے پہنچے۔ اپنے بھائی کو دیکھتے ہی یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر بھائی انہیں نہیں پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے کر وداع کیا اور کہا، اگلی بار اپنے بھائی کو لے کر نہیں آئیے گا تو غلہ نہیں ملے گا۔ آپ نے جاتے سمے ان کی بوریاں میں نقد بھی رکھوا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں نے ساری باتیں اپنے والد کو بتلائی اور آپ نے بھائی بنیامین کو لے جانے کی اجازت مانگی اور اس کی حفاظت کا عہد کر وہ دوبارہ مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے دھیرے سے اپنے بھائی بنیامین کو بتلا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور اسے اپنے پاس روک لیا اور بھائیوں کو واپس کر دیا۔ سبھی بھائی بہت مایوس ہو گئے۔ تب انت میں یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یاد کرو تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ تب بھائیوں نے بھی انہیں پہچان لیا اور اپنی غلطی اور گناہ پر بہت شرمندہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا اور پھر والد کو ساتھ لانے کے لیے کہا، ساتھ ہی اپنا کرتا بھی انہیں دیا کہ اسے والد محترم کی آنکھوں پر رکھ دینا۔ سبھی بھائی واپس آ گئے۔ جب وہ والد کے پاس پہنچے تو وہ خوشی سے کہنے لگے، مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبھی بھائیوں نے اپنے والد سے معافی مانگی اور انہیں سارا حال کہہ کر سنایا۔ اس کے والد نے اپنے بیٹے یوسف کا کپڑا اٹھا کر اسے چوما اور جیوں ہی آنکھوں سے مس کیا، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، اور پھر وہ سبھی یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ مصر میں داخل ہونے پر ان کا خوب سواگت کیا گیا، اور جب وہ سبھی یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو سجدے میں گر پڑے۔ یوسف علیہ السلام والد محترم سے گلے لگ گئے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور اس طرح یہ تھی کہ خواب کی تعبیر جو انہوں نے 11 ستارے اور چاند سورج کو لے کر کی تھی، بے شک اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے بہت ہی نشانیاں تھیں اور سبق بھی ہے۔ اس لیے اس واقعے کو قرآن میں سب سے افضل قصہ کہا گیا ہے۔ دوستو، ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔